بہت اچھا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب حافظ قاری عبدالقادر مشاہی صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ عز و جل تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار قرآن کی نص میں سرکار کے ان 4 یاروں کا ذکر فرمایا. تو نص بھی 4 منحصرۃ الی 4 اقسام کہ 4 طریقے کی نص ہوتی ہے. اور پہلی ہوتی ہے عبارت النص، دوسری ہوتی ہے اشارت النص، اور یہاں اشارت النص سے خدا نے سرکار کے 4 یاروں کا ذکر فرمایا اور ہر ایک کے لیے الگ الگ شان بیان کی. حالانکہ جو ضمیر یہاں آئی ہے وہ جمع کے لیے آئی ہے، لیکن فردن ان 4 کا ذکر فرمایا. اور یہ ایک خدا کی اپنی ایک شان ہے، جس شان کے مطابق خدا نے 4 یاروں کا ذکر فرمایا. اور یقیناً جن 4 یاروں کا ذکر خدا فرمائے ان 4 یاروں کا ذکر بھی ہر سنی بھی کرتا ہے. اسی وجہ سے برطانیہ کے الگ الگ شہروں میں شمال سے لے کر جنوب تک اور دنیا بھر میں حق 4 یار کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ہمارے مرشد کریم قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب ارشدی دعوت برکاتہ العالیہ، ان کا بھی یہی مشن ہے. ان کا یہی مشن ہے کہ جہاں بھی رہو کہ جن یاروں کا ذکر خدا نے فرمایا انہی یاروں کا ذکر ہر سنی کو کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے یہ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے کانفرنسز میں بیٹھنے کی، شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ ہمارے جناب صوفی ارشد محمود صاحب جو ڈڈلی سے آئے ہیں کہ وہ بھی آ کر اپنی حاضری لگائے، اور انشاءاللہ ان کے بعد پھر خطابات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ ہماری آج یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ جس طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ قبلہ شاہ صاحب حج کے لیے حجاز مقدس میں وہاں اس وقت وہ موجود ہیں، اور اس وقت وہ مدینہ منورہ وہاں الحمدللہ فیض لے رہے ہیں. اور وہاں سے لائیو ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ٹیلی فونک خطاب اور دعا انشاءاللہ مدینہ منورہ سے فرمائیں گے. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد وہاں مدینہ منورہ گنبد خضرا کے سامنے ہو کر دعا بھی فرمائیں گے، اور اس دعا میں ہم یہاں بیٹھ کر بھی شریک ہوں گے. تو یقیناً جو دعا وہاں حاصل ہوگی اس کی مقبولیت کا ایک الگ سا ایک رنگ ہوگا. کیونکہ جس جگہ میں سرکار نے خود فرمایا کہ یہ جو تربت ہے مدینہ منورہ کی، اس کو عام نہ سمجھیں کہ جب ہوا کے جھونکے آئے. تو یہ شرح امام زرقانی میں یہ روایت موجود ہے. تو صحابہ اکرام نے گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے جو امامے کا جو یہ اگلا حصہ تھا اس کو یہاں چہرے پر رکھ دیا کہ تاکہ یہ جو تربت ہے، ڈسٹ، یہ ناک یا کان یا منہ میں نہ جائے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ ان فی تربت المدینہ شفاء من کل داء، کہ اس تربت میں تم اس کو ویسی یا کوئی عام تربت نہ سمجھو،
بلکہ اس تربت میں خدا نے ہر بیماری کی شفا کی ہے. تو وہاں سے ہمارے مرشد کریم دعا فرمائیں گے اور اس نیت کے ساتھ ہم آمین سب کہیں گے کہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی اس پاک تربت کے صدقے سے ہمیں یہ حال عطا فرمائے. تو اب میں چاہوں گا کہ ہمارے صوفی ارشد صاحب آ کر اپنی حاضری لگائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام پہ جاری رہے گا. محبت کے ساتھ ہم ان کا استقبال کریں اور اپنے ایمان کو اجاگر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چان چڑھ دن سانو عیداں دے آ جان دے پیر مریداں دے. آپ نے اپنے پیر میں جڑا تصور رکھی کہ قائد اہل سنت در سید محمد عرفان شاہ مشتی موسوی عزت بالا ہونی تصور ذہنی جو رکھی گئے تھے محبت نال مرنال ساتھ سو. آ جان دینے پیر مریداں دے میلے لگ دینے نال نصیباں دے میلے لگ دینے نال نصیباں دے. آ جان دینے پیر مریداں دے ساڑھے پیر سونے آج آئے نے ساڑھے پیر سونے آج آئے نے اساں گلیاں بازار سجائے نے سانو پیار نال حبیباں دے چن چڑھ دے سانو عیداں دے میلے لگ دے نال نصیباں دے میلے لگ دے نال نصیباں دے. ساڑھے پیر دے نوری ہاتھ یارو ساڑھے پیر دے نوری ہاتھ یارو لائے ککھ نو بنائے لکھ یارو لائے ککھ نو بنائے لکھ یارو کر دے پیار نال یتیمان دے چن چڑھ دے سانو عیداں دے چن چڑھ دے سانو عیداں دے. آ جان دینے پیر مریداں دے میلے لگ دینے نال نصیباں دے ساڑھے پیر دے نین نشیلے نے ساڑھے پیر دے نین نشیلے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ساڑھے پیر دے نین نشیلے نے انہاں دل ساڑھے یاروں کی
دے نے سانو عیداں دے چان چڑھ دے نے سانو عیداں دے جو یار شان جی کشر چارے یار حضور دے ہان سچے انہاں ورگی کسے دی شان کوئی نہیں جان باز اسلام دے ہان چارے سانی چمانا بچ جہان کوئی نہیں جیڑا چمانو نام پر حق منے سمجھو او بندہ مسلمان کوئی نہیں چھڑ کے تنانو منے جو ایک تائیں آفزیوں دے ورگا بے ایمان کوئی نہیں یہ تھے جناب صوفی اشرف موسیٰ بریلوی سے اپنی حاضری لگا رہے تھے اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے سرکار کے 4 یاروں کے بارے میں ان کے وہ بیان فرما رہے تھے اور اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ اہل سنت جماعت کی عظیم شخصیت محقق اہل سنت حضرت علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب دام برکاتہ العالیہ وہ تشریف لائے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اب ان کا خطاب سنیں گے اب میں چاہوں گا کہ ہمارے اس محفل کے پہلے خطیب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں اور انگلش میں خطاب فرمائیں گے نوجوانوں کے لیے اور آج کل نوجوان بھی نہیں بلکہ بزرگوں کو بھی انگلش بھی آ جاتی ہے تو یہ بس ایک بہانہ ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی لیکن سب کو انگلش سمجھ آ جاتی ہے شاید بولنے میں تھوڑی دقت ہو لیکن سمجھ سب کو آ جاتی ہے تو انشاءاللہ بزرگ بھی انگلش سنیں اور صرف سنے بھی نہ بلکہ داد بھی دیں جب وہ چیز سمجھ بھی آ جائے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اگلے خطیب جناب حضرت مولانا عرفانی صاحب ڈڈلی سے جو آئے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں آپ کو خطاب فرمائیں آپ محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور اپنے ایمان کو اجاگر کریں نعرہ تکبیر اس طرح نہیں محبت کے ساتھ آپ نے نعرے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ مسلسل رکھنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على خير الورى عباده الذين اصطفى خصوصا على بدر الدجى شمس الضحى صدق الاولى نور الهدى وعلى اله واصحابه وخلفائه المجتبى رضي الله تعالى عنهم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن عجم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحديث الامامي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم all praise to Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa amma nawaluhu wa azama shanuhu wa jalla majduhu wa la ilaha ghayruhu countless salutations be upon our holy prophet imam al-awwalin wal akhirin qaidul mursalin sayyidun nabiyyin hazrat muhammad mustafa ahmad mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam respectable ulama kiram
In particular, Mufassir Quran, Qari Tayyib Naqshbandi, Da'mat Barakatum Aliyah, they have arrived, alhamdulillah, they will deliver the speech in due course. Also, today's house, Hasti Allama Maulana Nabil Afzal Al-Fari Sahib Maddaziluhu. As you are aware, respectable Qari Abdul Qadir Nushaisa, Da'mat Barakatum Aliyah, Digger distinguished guests, as you are aware, today is the 4th annual Haqqa Aliyah conference in memory of the martyrdom of Amirul Mu'mineen, Imamul Muslimin, Rafiq Mustafa, Markaz Taslim o Haya, Jamia Al-Quran, Sayyidina Usman Nurain radiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala, when addressing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentions Muhammadur Rasulullah, that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ, and those who are with him, his companions, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, they are stern against the infidels. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Say subhanallah. When you are listening to the Quran, and it shows some appreciation. Why? We are sitting in the gathering of that individual who compiled the Quran, Sayyidina Usman Ghani. Jamia al-Quran, if he did not compile the Quran, would you have had such beautiful recitation by Qari Abdul Qadir Nashai? This is the favor of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Quran ko jama kiya tune Zunnurain, ummat par ihsan kiya tune Zunnurain, Nabi ne tere maqam ko bayan kiya Zunnurain, bina hisab kitab jannat mein jayega tu Zunnurain. This is the statement of Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. But before I come to Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, let's go into the court of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hadith narrated by Ummul Mu'mineen, Sayyida Tayyiba Tahira Abida Sadiqa Kainat Aisha Sadiqa bint Sadiq radiyallahu ta'ala anha. She narrates this hadith which is mentioned in Muslim Sharif, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that Inna Allah Rafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala jalla shanuhu, he is Rafiq, meaning affectionate. And then in the next part of the hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentions Yuhibbur Rifq, and Allah loves those, likes those who are affectionate. Let's ask the Messenger of Allah, Ya Rasulullah, who is the most affectionate towards you? And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentioned this hadith which is narrated by Sayyidina Talha radiyallahu ta'ala anhu, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentions لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ. The Messenger of Allah says لِكُلِّ نَبِيٍّ, that all prophets رَفِيقٌ have a Rafiq. All prophets, a Rafiq here also means a friend, a helper. So لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي يعني في الجنة عثمان. The Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentioned that Adam Safiullah alayhi salam, Nuh Najibullah alayhi salam, Ibrahim Halilullah alayhi salam, Musa Kalimullah alayhi salam, Isa Ruhullah alayhi salam, from Adam to Isa, every prophet who has been granted the crown of prophethood, Allah subhanahu wa ta'ala, لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ, they all have a Rafiq, they have a friend. And one of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, they said, يعني في الجنة عثمان ورفيقي يعني في الجنة عثمان, and the Rafiq of Habibullah alayhi salam in paradise is Usman Ghani. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. Look at the hadith.
Abu Bakr, Umar, Usman and Haidar. Maulana was mentioning about the verses that Hazrat recited before, and they refer, even though in meaning they come as plural, وَالَّذِينَ مَعَهُ, and those with him. But those with him, the first companion is who? Abu Bakr. Just come in the court of Amir al-Mu'minin, Khalifatul Rasul. بعد زنبی اشرف البشر بالتحقیق شہنشاہ صداقت یار احرار یار مظہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ and the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam mentioned inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi wa tarikuni sahibi. We'll come to the Sahaba, the open sacrifice of his work of Usman Ghani. But first let's come into the court of that individual who gave Usman Ghani the dawah of Islam, and in whose hand Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu accepted the invitation of Islam. Siddiq Akbar, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, inna Allah ba'athani, when I was sent towards you, ilaykum faqultum kadhabta, all of you rejected me. Wa qala Abu Bakr sadaqta, lekin Abu Bakr, he testified to the truth. Wa wasani bi nafsihi wa malihi wa tarikuni sahibi, and then he assisted the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam with his wealth, with his life. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, wa tarikuni sahibi, then which one of you will leave my friend? Ahl Sunnati wal Jamaat, from the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to the day of Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala has given such bounty to this Jamaat that not only do we do the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala jalla shanuhu, we do the remembrance of his beloved, then we do the remembrance of those who are mentioned in the Quran. So when the Quran says, is yaqulu li sahibihi, the companionship of Abu Bakr Siddiq is mentioned, then we do the remembrance of Amir al-Mu'minin, Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. So look at this. Now here the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not negating. He is not negating the rest of the companions by saying all of you rejected me. But in reality, Allah Rabbul Izzat Jalla wa Ala ne jab ye farmaya, Nabi Karim alayhi salam ne jab ye irshad farmaya, क्योंकि पोस्टर पे उर्दू का भी लिखा हुआ था, तो मैं एक दो जुमले उर्दू में भी आपकी खिदमत में पेश है कि जब नबी करीम अलैहि सलाम ने ये फरमाया कि इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फकुंतुम कज़ब्ता व क़ाला अबू बकर सदक़ता, कि जब रब ने मुझे तुम्हारी तरफ मबऊस फरमाया तो तुम सब ने मुझे झुठलाया, लेकिन अबू बकर ने मेरी तस्दीक फरमाई। इस पे दीगर सहाबा या अहले बैत अतहार की नफी नहीं, बल्कि शान सदीक को प्यारे मुस्तफा ने वाज़ेह किया, क्योंकि सदीक की शान को लड़की से बयान किया कि तुम सब ईमान लाए, मेरी तस्दीक की, लेकिन अब साबिकून अल-अव्वलून में से जिसको रब ने सबक अता फरमाई वो सदीक अकबर है, क्योंकि मर्दों में अव्वल ईमान लाने वाला सदीक है, बच्चों में अव्वल अली मुर्तज़ा है, और ख़वातीन में सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्महातुल मुमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जब शान लड़की से बयान की गई तो इसका मतलब नफी नहीं, इसका मतलब यह है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम, सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुहतशम वो शख्स है जो सबसे परहेज़गार है। वो सय्यजुन्नबुहुल अत्क़ा, अल-अत्क़ा का लक़ब सदीक़ अकबर को अता किया गया। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी शाह अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर सदीक़ अकबर अकाम भी हैं, अकरम भी हैं, अफज़ल भी हैं, अकमल भी हैं। ये शान है सदीक़ अकबर की। ये इधर प्यारे मुस्तफ़ा का है, हदीस में जो मैंने बयान की, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रम, इज्जत वाला, पहले ज़माने से लेकर आखिर तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और फिर वल्लज़ीना माअहू, हुज़ूर की सोहबत में जो सहाबे किराम आए, और वल्लज़ीना माअहू के मिस्दाक सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब सदीक़ ने अपना दामन मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिला लिया, दामन मुस्तफ़ा को थाम लिया, तो मैं नबी की
اکبر رضی اللہ تعالیٰ. زور سے کہے سبحان اللہ. Now let's come to the court of Khalifa Imam ملہم من اللہ عطائے خدا مراد رسول. نبی نے تجھے خدا سے مانگا. مصطفیٰ کی دعاؤں کا جواب فاروق اعظم شوکت اسلام عزت اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Say سبحان اللہ. So we've done وَالَّذِينَ مَعَهُ وَلَسْتُمْ رَشِدًا وَلَا الْكُفَّارِ. They are stand against the infidels. All of them are. All of the companions are stand. What is the status of Umar bin Khattab? إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ زِلِّ عُمَرٍ. On the path that Umar bin Khattab walks on, Shaitan leaves that path because he is scared of the shadow of Umar bin Khattab. Such is the presence of Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu. And why am I mentioning this? Because today we say we are in tribulation. Today we say nobody listens to us. We the Muslims are in such a tragedy that if you look in Syria, bombardments are taking place on the shrines of the Ahlul Bayt and the companions. Then why is it that the Ahl Sunnah in this state? It is because our belief in Allah subhanahu wa ta'ala has weakened. Our belief in Muhammad Rasulullah has weakened to that extent that we are not with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. When the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he mentions the greatness of his companions and he shows how steady he is against the infidels. What do? We sit in the company of the infidels. What is going on? This is the reality. And until we do not associate our link with Muhammad Rasulullah, we will not be saved. What did the companions do? They say in the company of Rasulullah alayhi salam. Abu Bakr Siddiq, subhanallah. Umar bin Khattab, subhanallah. Usman Ghani. Look at Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. At the bottom of the book, when the Quran mentions this, but time is short, so I want to mention the last few things. That when Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, at the time of the battle of Tabuk, the companions, such is the hardship, they don't even have, they're surviving on leaves. And what happens? At that time of tribulation and testing time, they are, after all, they are humans. There is no food, no drink. The Muslims are in great need. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam goes on the pulpit. He goes on his mimbar and he says, he gives an invitation to sacrifice for Islam. First time when he says, he appeals, Usman Ghani answers. Usman Ghani, he gives 100 camels. Then the second time he gets up again and he gives another 100 camels. Then the third time he gets up and he gives another. And then Hazrat Nabi Kareem alayhi salam says, Ma dabra Usman ma amila ba'da hazihi, ma amila ba'da hazihi. The no deed of Usman will ever cause him any grief. Why? Because such is the acceptance of this deed, that at the great time of need, he is so soft-hearted towards the companions that when they are in the need, when they are in the most need, Usman Ghani sacrifices. This is the status of Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu. And this is why the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, when we look at somebody's characteristics, then you make a judgment of how that particular individual is. But look at Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran al-Kareem. He says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. That in the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you have a great model in the following. Because Allah subhanahu wa ta'ala jalla shanuhu has beautified the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam with his qualities, that he has made the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the pillar of his qualities. If you want evidence, hujjah, for the oneness of Allah, look at Muhammad Rasulullah. Allah announces his oneness through his beloved. And look at the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when he is talking to his daughter Sayyida Kulthum radiyallahu ta'ala anha. His daughter is there and he's saying to her, look at Usman Ghani. Because after the Wisal of Sayyida Ruqiyya radiyallahu ta'ala anha,
the nikah, the hand of Kulthum radiallahu ta'ala anha was given to Usman Ghani. And what did the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say? He did not say, look, he has a lot of wealth. Nowadays when fathers, they give their daughters, what happened, you know better than me. But look at this teaching from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He says to his daughter, Hazrat Kulthum radiallahu ta'ala anha, he says, Usman Ghani, he resembles two prophets, Ibrahim Halilullah alayhi salam and Muhammadur Rasulullah. Such are his characteristics, such is his greatness, that if you want to look at the characteristics of Muhammadur Rasulullah, then look no further than Usman Ghani. And let me finish with this hadith on the haya and modesty, because Usman Ghani is markaz-e taslim wa haya. آج آخری جملہ آج اہل کشی وافظ کہتے ہیں کہ غیر انبیاء کو منصوص من اللہ و معصوم کہتے ہیں، تو ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ حضور نے فرمایا بوستی لیتمم حسن الاخلاق، رب نے مجھے اس لیے تمہاری طرف مبعوث فرمایا کہ میں تمہارے کردار کو درست کر سکوں. تو اس لیے میں ان کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں اس کانفرنس کی وسادت سے، تم غیر معصوموں کو معصوم کہتے ہو، ارے ہو عثمان غنی کی بارگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ معصومین ان سے حیا کرتے ہیں. ارے ملائکہ حضور فرماتے ہیں آسمان کے ملائکہ عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو محمد رسول اللہ وہ کیوں نہ حیا کرے عثمان غنی سے؟ ارے حیا کا یہ عالم ہے، پھر آپ کہیں گے حیا کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اٹھاؤ حضور کی حدیث، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا. اور پھر دوسری حدیث میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے، جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں. جس دل میں مرکز تسلیم و حیا کی محبت نہیں، نہ اس دل میں حیا ہے نہ ایمان ہے، کیونکہ عثمان غنی سے ملائکہ حیا کرتے ہیں اور آمینہ کا لال بھی حیا کرتا ہے. پھر آئے بارگاہ ممبئی ولایت میں ایک ہی حدیث کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی کی طہارت کو دیکھو، علی کے رتبے کو دیکھو، علی کی عظمت کو دیکھو. لوگ کہتے ہیں کہ علی 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 کو شیخین سے بڑھ کے کہتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو اپنے قول پیش کرتے ہیں. میں آپ کو محدث امت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس امت کا محدث فاروق اعظم ہے. کوئی بریلوی کے تاجدار کا نام لیتا ہے سبحان اللہ، کوئی تاجدار گولرا کا نام لیتا ہے سبحان اللہ، کوئی محدث پاکستان سردار احمد کا نام لیتا ہے سبحان اللہ. تمام اہل سنت کے جتنے بھی محدثین ہیں ان سب وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن تمام محدثین فاروق اعظم پہ قربان، کیونکہ انہوں نے جو فیض یا ہم تک پہنچایا یہ فیض ہے بارگاہ خلیفہ دوم کا، یہ فیض ہے فاروق اعظم کا. اور عمر بن خطاب کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا عمر تباہ اور برباد ہو جاتا. تو اگر آج اہل سنت علی کا دامن چھوڑ دیں تو ہم بھی تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے، میں علی سے، اور علی قیامت تک مومنوں کا مددگار. میرے مشکل کشا مولا علی، میرے حاجت روا مولا علی. میں غیروں کے دروازے پہ کیوں جاؤں، میرے ہر دکھ کی دوا مولا. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب مولانا عرفان عرفانی صاحب ڈرلی سے بڑے جذبات ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو سرکار کے چار یاروں کی شان بیان فرما رہے تھے، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں، کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عثمان کا حیا ایسا ہے، عثمان کا حیا ایسا ہے کہ صرف میں نہیں بلکہ خدا کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فضائل صحابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ملائکہ عثمان سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح وہ مجھ سے حیا کرتے ہیں، کہ جس طرح ملائکہ انبیاء سے حیا کرتے ہیں اسی طرح وہ عثمان سے حیا کرتے ہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہوں گا کہ نعت کے لیے بریڈ فوڈ سے جناب فیضان محمد فیضان عرفانی صاحب وہ آ کر اپنے خوبصورت آواز انداز اور ایک منفرد سا انداز ہے ان کا، اس میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، آپ محبت کے ساتھ سنیں اور ان کا استقبال بھی کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس طرح نہیں سستی نہ کریں، کیونکہ اب انشاءاللہ ان کی نعت شریف کے بعد عصر کی نماز ہم یہاں بعد جماعت پر آئیں گے اور اس کے فوراً بعد ہم حافظ صاحب قاری عبدالقادر نوشائی صاحب کی نعت سنیں گے اور محقق اہل سنت مفسر قرآن حضرت علامہ قاری طیب نقشبندی صاحب ان کا خصوصی خطاب آپ سب سماعت فرمائیں گے۔ تو آپ سستی کا اظہار نہ کریں، محبت کے ساتھ، کیونکہ یہاں کا جو میں نے دیکھا یہاں جنوب میں شمال میں یہاں کا جو موسم ہے وہ بھی آدمی کو سست کر دیتا ہے، لیکن ایسے پروگراموں کی وجہ یہی ہے کہ جو باہر کی وجہ سے آپ کو سستی آتی ہے یہاں آ کر سستی دور ہو جائے۔ تو آپ یہاں آ کر جو معذور نہیں ہے تو وہ دیوار سے جو ٹیک لگا رہے ہیں، جو معذور نہیں ہے، جو معذور ہے جن کے پاس عذر ہے یقیناً وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں، جو معذور نہیں ہے وہ اگر تھوڑا آگے آگے آ جائیں تو اس میں پھر وہ تھوڑی بیداری ہوگی۔ تو آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کر حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے قائد محترم پیر طریقت رحمت شریعت حضور قبلہ حضرت صاحب کا سایہ دے، ہمارے سر پر ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ تمام حضرات سرکار کے بارگاہ میں اس کو مسیح کے ساتھ چون چون کر تشریف کا نظرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے ترکہ میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ یا رسول اللہ تیرا پتہ ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، یا رسول اللہ چار یار کا پتہ ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، مگر نہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ آسمانی تارے نے، آسمانی تارے نے کملی والے دے، چار یار پیارے نے کملی والے دے، چار یار پیارے نے، اور گلدستاں کلیاں دا، گلدستاں کلیاں دا، جے تو جنت بچ جانا، پر دامن ولیاں دا، جے تو جنت بچ جانا، پر دامن ولیاں دا، ساڈے وچ گرائے، ساڈے وچ گرائے کمال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، ساڈے وچ گرائے جی ساڈے وچ گرائے کمال رکھیا، آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، اور آقا دیاں قدماں چاہیے سر رکھیے، آقا دیاں قدماں چاہیے سر رکھیے، جی میرے آقا دا، جی میرے آقا دا بلال رکھیا، جی میرے
اللہ بھی کہتی نہیں انہوں دل دی دنیا نور نور تیرے نال دل دی دنیا نور نور تیرے نال سانو مل گئی نبی حیاتی تیرے نال کل بھی چمکا ایسن تیرے نور دیا جگ سارا روشن عجبی تیرے نال تیرے نال اللہ بھی کہتی نہیں کنگال رکھے آقا دیا رحمتہ سنبھال رکھے اور جن کا فیض اور جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں کہ صدقہ ہوئے چوما یاران داتے سونی آلدہ جہاں صحابہ کا ذکر ہے وہاں اہل بیت کا ذکر ہے جہاں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں صحابہ کا ذکر ہے کہ صدقہ ہوئے چوما یاران داتے سونی آلدہ جن میرے جیا بندہ جن میرے جیا بندہ اے منکر جد دل دے اندر اے منکر جد دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او دی جان ایمان تو خالی تیرا دشمن عمر جریدہ او بھی جنت کدے نہ جاسی جنو پیار میں عثمان غنیدہ آزم او بھی بڑا ظالم آزم او بھی بڑا ظالم جرا نہیں خبردار علی دا جن میرے جیا بندہ پال رکھے آقا دیا رحمتہ سنبھال رکھے کملی والے دے در کو جو دور ہویا کملی والے دے در کو جو دور ہویا کبھی رب دے قریب نہیں ہو سکتا کملی والے دے در دے ٹکرے کھان والا یارو کبھی غریب نہیں ہو سکتا جنہوں مرزدی سمجھ نہیں ہوندی جنہوں مرزدی سمجھ نہیں ہوندی اوتے کبھی طبیب نہیں ہو سکتا جنہی کنڈ تے چواں یاراں دا ہاتھ ہوئے خدا مارا نصیب نہیں ہو سکتا در در تو انہوں درکار پہندی در در تو انہوں درکار پہندی ایک در ہوتے جیرا اقدا نہیں ہوتے لکھا تک دی نہیں بن سکتا بن کے جیرا کسے اقدا نہیں انہوں سوزہ گدا صدا پتا کیے جیرا درد دی پٹی تے سکدا نہیں اہل درد کو نو صدف درد ملدا درد کسے دکان تے بکدا ماشاءاللہ یہ تھے جناب محمد فیضان عرفانی صاحب اب انشاءاللہ ہم اذان ہوگی نماز عصر کے لیے سب رات سنتے ادا کر لیں اس کے بعد باجماعت نماز ہوگی تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہماری آخری نشست ہوگی پروگرام کی وہ ہوگی میں چاہوں گا کہ حافظ قاری عبدالقادر نشائی صاحب بھی یہاں موجود ہے تو اس کا فائدہ لیتے ہوئے کہ اذان وہ دیں اور ان کی آواز سے بھی محفوظ ہو تو سب حضرات صفحے بنا لیں انشاءاللہ اس کے بعد سنتے پڑھ کے نماز باجماعت ہوگی أشهد أن لا